پروفیسر ہماری قوم میں دینی شعور بھی ہے، مذہبی تحریکیں بھی ہیں اور مساجد، مدارس اور خانقاہوں کا بھی جال بچھا ہوا ہے۔ اس کے باوجود ہم بحیثیت مجموعی نعرے باز قوم ہیں، جبکہ عملی اعتبار سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ آپ کے نزدیک اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں۔ کوئی ایک وجہ تو ایسی نہیں جو ریاضیاتی اسلوب پر ہم پن پوائنٹ کر سکیں کہ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ دانت میں درد ہے تو دانت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دانت خراب ہے۔ اس کی ملٹی ریزنز ہیں، 20 اسباب ہو سکتے ہیں۔ بدعملی ایک کام سے پیدا نہیں ہوتی، اس میں ایک سبب میں عرض کر دیتا ہوں، ویسے تو کئی سبب ہیں، ایک وہ حرف آخر نہیں، ایک یہ ہے کہ ہمارے کم علم مذہبی لوگوں نے یہ غلط سوچ پیدا کی لوگوں میں کہ تم جو کچھ بھی کر لو، فلاں سے نسبت کر لو، وہ تمہارے کام بنا دے گا۔ دیہاتوں میں یا ملنگ ٹائپ یا اس قسم کے لوگوں کے ذہن میں یہ لاشعور بات بیٹھے ہوتے کہ فلاں سے نسبت ہو جائے، فلاں مرشد ہو جائے، فلاں کے لڑ لگ جائیں، فلاں کا ہاتھ پکڑ لیں، فلاں کی پیری مریدی میں آ جائیں تو پھر وہ ہمارے سارے کاموں کو نکال دے گا۔ تو یہ سوچ ان کے نذرانے قائم کر دیتی ہے، لیکن ان کو عمل کے اعتبار سے بانجھ کر دیتی ہے، ان کی عمل کی ساری فصل خشک اور برباد ہو جاتی ہے۔ اقبال جو کہتے ہیں نا کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن، شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، مانے دے بتاں پوجتے ہیں کعبے کے برہمن، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ تو اقبال اس چیز کا ماتم کرتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک سوچ پیدا کی کہ تم کچھ بھی نہ کرو، فلاں کی نسبت لے لو، فلاں کی مریدی میں آ جاؤ، فلاں کے حلقہ دائرہ انتخاب میں آ جاؤ، تمہارے کام بن جائے گا۔ حالانکہ قرآن نے واضح کہا تھا لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت والدن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ آپ نے اپنی پھپھو صفیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو صفیہ نبی کی پھپھو ہونے پہ ناز نہ کرنا، قیامت والدن اپنے اپنے عمل تو لیں گے۔ آپ فرمایا تھا عائشہ 3 موقعوں پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ایون کہ میں بھی تمہیں یاد نہیں کروں گا، اپنے عمل کام آئیں گے۔ آپ نے فرمایا تھا فاطمہ بن سید زینب کے متعلق کہ زینب کی قبر میں زینب کے اعمال ہی کام ہے۔ پھر قرآن مجید میں آتا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ، یعنی اس دن بھائی بھاگے گا، باپ بھاگے گا، ماں بھاگے گی، حتیٰ کہ ہر آدمی بھاگ جائے گا۔ تو یہ جو ایک سوچ پیدا کی گئی کہ تم جو کچھ کرو تم ہمارے ہو، ہماری نسبت ہے، ہمیں نذرانہ دیتے ہو، اس سوچ نے سچی بات یہ ہے کہ عمل کی ساری شادابی کو چاٹ لیا۔ ساری سبز رتیں جو عمل کے درخت پہ آئی ہوئی تھیں وہ ساری بانجھ رتیں ہوگی، خزاں رتیں ہوگی، پت جھڑ کا موسم ہو گیا، ایک پتہ بھی نظر آتا نہیں اشجار پر۔ تو اگر ہم یہ بات کر دیں کہ اسلام ایک لاجک وائز مذہب ہے، نیک کرو گے تو نیک پھل پاؤ گے، برائی کرو گے تو تمہیں کسی کی نسبت، کسی کا تعاون، کسی کا کام نہیں آئے گا، اپنے عمل کام آئے گا۔ ایک وجہ یہ ہے، یعنی بدعملی کے متعدد اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے مذہبی فنکاروں نے، مذہبی لیڈروں نے جو 2 نمبر قسم کے لوگ تھے اور معاشرے میں کس جگہ کمانے کے قابل نہیں تھے، انہوں نے اپنی کمائی کے لیے لوگوں کے درمیان یہ ایک عجمی قسم کا خیال انجیکٹ کر دیا کہ تم جو کچھ بھی ہو کرتے رہو، بس ہمارا حصہ میں دیتے رہو، ہم تمہارے کام بنا دیں گے۔ تو قرآن نے اس کی 2 اور 2 4 کی طرح مذمت کی ہے کہ کسی کے ساتھ یہ نہ کرو۔ اس کو سچ بولنا ہوگا، نماز پڑھنی ہوگی، زکوٰۃ دینی ہوگی، حج کرنی ہوگی۔ کوئی بھی نفلی عمل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس نفلی عمل کے فرائض ادا نہ کیے۔ ایک آدمی صدقات دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، ایک آدمی عمرے کرتا رہتا ہے، فرض حج ادا نہیں کرتا، ایک آدمی نفل پڑھتا رہتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا، ایک آدمی ذکر اذکار کرتا رہتا ہے اور تلاوت نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں سپورٹنگ ہوتی ہیں، اصل نہیں ہوتی۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ جو فرائض ہیں وہ کرو تو یہ کام بنے گا۔ اس لیے ہمیں امت مسلمہ کو اس بات پہ بیدار کرنا چاہیے کہ جس طرح پوری برات کھانا کھا لے اور ایک آدمی نہ کھانا کھائے تو کہا تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، تم کھاؤ نہ کھاؤ تمہارا پیٹ بھر جائے گا۔ تو جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح آخرت کے بارے میں بھی میزان کے اندر دائیں طرف کے حصے میں کبھی کسی دوسرے کی نیکی نہیں جائے گی، اپنے عمل جائیں گے۔